السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. عزیز طلبہ، ہم نے اس کے پہلے سبق میں پڑھا تھا موضوع، اس کے بعد موضوع کے دو قائم، مفرد کلمہ اور مرکب کلمہ. اب مفرد کلمے کے تین قائم ہیں: اسم، فعل، حرف. یہ چیزیں ہم نے پڑھی تھی. اور اسم کے بارے میں ہم نے جان لیا تھا کہ اسم کسی بھی ناؤن کو کہتے ہیں. کسی بھی ناؤن کو اسم کہتے ہیں، جیسے پیڑ، درخت، شجر، حجر، ندی، نالے، آدمی، انسان، مکان، دکان. کوئی بھی ناؤن ہو، کوئی بھی نام ہو، اس کو اسم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم فعل کے بارے میں سمجھیں گے. یہ موضوع کا مفرد کلمے کا دوسرا کائنڈ ہے. ٹھیک ہے، فعل. تو ہم اس کو اراز کر دیتے ہیں، ہم اس کو مٹا دیتے ہیں، اور مٹانے کے بعد ہم صرف فعل لکھیں گے اوپر. ٹھیک ہے. اور فعل لکھنے کے بعد میں ہم اس کی مصطلحات، یعنی افعال کی مصطلحات، افعال کی مصطلحات سمجھیں گے. مصطلحات یعنی مصطلحات کہتے ہیں ان اصطلاحات کو جس کے ذریعے فعل کو سمجھا جاتا ہے. تو چلیے میں لکھ لیتا ہوں، پھر آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ ہیں آپ کی کچھ مصطلحات جو افعال سے متعلق ہیں. سب سے پہلی اصطلاح الماضی. الماضی، المستقبل، الامر، النہی. اوکے. الماضی، المستقبل، الامر، النہی. ادھر ہے الواحد، التثنیۃ، الجمع. یہ آپ کو اسی طرح یاد کر لینا ہے. الماضی، المستقبل، الامر، النہی. ماضی یعنی کہ پاسٹ، یعنی گزرا ہوا زمانہ. گزرا زمانہ. المستقبل آنے والا زمانہ، آنے والا زمانہ. الامر یعنی کسی کام کے حکم کو کہتے ہیں. جیسے ہم نے کہا دروازہ بند کرو، ہم نے آرڈر کیا، تو آرڈر کو کہتے ہیں، آدیش کو کہتے ہیں، حکم کو کہتے ہیں الامر. میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر حکم. اوکے. النہی منع کرنے کے لیے بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں نفی. یہاں پر لکھ دیتا ہوں انگلش میں ڈونٹ. ٹھیک ہے. تو الماضی، المستقبل، الامر، النہی، یعنی کہ نفی کرنا، منع کرنا، مت کرو. ٹھیک ہے.
تو آپ اس کو اسی طرح سے یاد کر لیجئے. جب آپ اسی طرح سے اس کو یاد کر لیں گے، یہ سب سے پہلا سبق ہے افعال میں آپ کا، اس کا یاد کرنا، یاد رکھنا، اور اس کو یاد رکھ کر ہی آپ آگے بڑھ سکیں گے. تو چلیے آگے دیکھتے ہیں. الواحد، واحد مطلب ایک، التثنیہ تو مطلب دو، یعنی کہ یہاں پر الفاظوں کی بات ہو رہی ہے. کوئی لفظ اگر سنگل حالت میں ہے تو وہ الواحد کہلائے گا. جیسے فور ایگزامپل زیدن، ایک بچے کا نام ہے زیدن، تو یہاں پر زید جو ہے وہ واحد ہے، ٹھیک ہے، یعنی سنگولر ہے، اکیلا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر میں کہوں رجلانی، آپ کو پتہ ہے کہ رجلن کی میننگ کیا ہے؟ رجلن کی میننگ ہے آدمی، اور میں کہوں رجلانی تو مطلب دو آدمی. تو نحوی اعتبار سے اس کا نام ہوگا، اس کی ٹرمینالوجی ہوگی، اس کی اصطلاح ہوگی تثنیہ، التثنیۃ. تو یہاں پر میں نے لکھا ہے التثنیۃ، ٹھیک ہے. اور اگر میں کہہ دوں رجال، یعنی کہ دو سے زیادہ آدمی، تو یہاں پر لکھ دیتا ہوں میں رجال، ٹھیک ہے. اب یہ ہو گیا الجمع، الجمع ہو گیا. تو کسی بھی فعل کی تین حالتیں ہوں گی، یعنی کہ یا تو وہ واحد ہوگا، یا پھر وہ تثنیہ ہوگا، یا پھر وہ جمع ہوگا. جیسے مثال کے طور پر ضربا، اس نے مارا، جیسے میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر ضربا، ٹھیک ہے. یہ واحد کی حالت میں ہے، اس وقت وہ وحدت میں ہے، واحد ہے. ضربا، اس ایک مرد نے مارا، ٹھیک. اب میں لکھ دیتا ہوں دو مردوں نے مارا، تو کیسے لکھیں گے؟ ضربا، ان دو مردوں نے مارا. دیکھ لیجیے، ضربا، ان دو مردوں نے مارا، ٹھیک ہے. اور میں لکھ دوں اگر ضربو، ان سب مردوں نے مارا، تو یہ واحد حالت وحدت میں ہے، یہ حالت تثنیہ میں ہے، یہ حالت جمع میں ہے. یعنی کہ یہ واحد ہے، یہ تثنیہ ہے، یہ جمع ہے. دیکھیے یہ یوز ہوا نا، یہ اصطلاحات آپ کی یوز ہوئی یہاں پر، ٹھیک ہے. اور یہی اصطلاحات آپ کی یہاں پر یوز ہوئی، یہ دیکھیے، ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ کو ان تینوں کا نام یاد کرنا، یاد رکھنا نہایت ضروری ہے. اب یہاں دیکھیے الماضی، المستقبل، الامر، النہی، اسی طرح سے ان کو بھی آپ کو یاد رکھنا، یاد کرنا نہایت ضروری ہے. اسی طرح سے آپ اپنی ایک نوٹ بنائیے، ایک کاپی بنائیے، کاپی، نئی کاپی خریدیے موٹی سی، اور اس میں آپ اس کو اسی طرح لکھیے: الماضی گزرا زمانہ، المستقبل آنے والا زمانہ، الامر یعنی کہ حکم، اور النہی مطلب منع کرنا، ٹھیک ہے. نہیں مطلب نہیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے آپ یہ لکھیں گے، اسی طرح سے آپ یہ لکھیں گے، اور اس طرح سے تھوڑے سے ایگزامپل کے ساتھ یہ بھی آپ کاپی کر لیں گے اپنی کاپی میں، اسی طرح سے نقل کر لیں گے، ٹھیک ہے. چلیے اسی میں آپ کو دوسری کچھ اصطلاحات بتاتا ہوں. یہاں لکھ دیتا ہوں میں الغائب، الحاضر، المتکلم.
یہاں لکھ دیتا ہوں المذکر، یہاں لکھ دیتا ہوں المؤنث، یہاں لکھ دیتا ہوں میں المعروف، یہاں لکھ دیتا ہوں میں المجہول، المجہول، یہاں لکھ دیتا ہوں میں المثبت، یہاں لکھ دیتا ہوں میں المنفی، تو یہاں پر میں نے کچھ اصطلاحات آپ کے لیے لکھی ہیں، آپ ان کو بھی یاد کر لیجئے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ ایک نئی کاپی خریدیے موٹی سی، اس میں سے اس میں ہو بہو کاپی کریے، ٹھیک ہے؟ چلیے میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ الغائب اردو میں بالکل سیم معنی ہے، جیسے کیا عربی میں الغائب کو غائب کہتے ہیں، اردو میں بھی غائب کو غائب ہی کہتے ہیں، یعنی کہ غائب ہے، ٹھیک؟ الحاضر اس کے معنی بھی وہی ہیں، اس کے معنی بھی، یعنی کہ یہ دونوں لفظ اردو میں مستعمل ہیں، غائب کو غائب کہتے ہیں اردو میں بھی، ہندی میں بھی، اور حاضر کو حاضر کہتے ہیں ہندی میں بھی اور اردو میں بھی، ٹھیک ہے؟ المتکلم اردو میں یہ لفظ بھی مستعمل ہے، لیکن یہ لفظ عام نہیں ہے، یہ دونوں الفاظ عام ہیں مگر یہ عام نہیں ہے، یہ لفظ صرف اسی طبقے میں بولا جاتا ہے جو تعلیم یافتہ طبقہ کہلاتا ہے، باقی عام طور پر یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ میں اس کے لیے اس کی میننگ بتا رہا ہوں آپ کو۔ المتکلم یعنی بات کرنے والا، میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر بات کرنے والا، ٹھیک ہے؟ یہ اس کے معنی ہو گئے، بات کرنے والا۔ اب یہاں پر آپ کو اسے دیکھنا ہے، المذکر، مذکر کس کو کہیں گے؟ یعنی عام زبان میں سمجھیے مرد، نر، اس کو کہتے ہیں نر، اس کو کہتے ہیں مذکر، اس کو ایم لکھ دیتا ہوں میں، اس میں آپ سمجھیں گے میل، یعنی پورا ہی لکھ دیتا ہوں میل، مذکر، یہ ہو گیا۔ المؤنث فیمیل، ٹھیک ہے؟ میں یہاں لکھ دیتا ہوں فیمیل، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا، آپ اس کو اچھی طرح سے کاپی کریے، ٹھیک ہے؟ المعروف یعنی کہ جس کے معنی معروف ہو، یعنی کہ معلوم ہو، تو اس کو کہیں گے المعروف۔ جیسا کیا ضرب، اس ایک مرد نے مارا، یعنی کہ اس ایک مرد نے مارا، اسے کہیں گے المعروف۔ ضرب فعل المعروف ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم کہہ دیں ضریبا، جیسے یہاں لکھ دوں میں ضربا، تو یہ المعروف ہوگا، اور اگر میں کہوں ضریبا تو یہ مجہول ہوگا، یعنی کہ وہ مارا گیا، وہ ایک مرد پٹا، یہ ضریبا کی میننگ ہوگی، وہ ایک مرد پٹا، اس کی میننگ ہوگی وہ اس ایک مرد نے مارا، تو مارنے والے کو کیا کہیں گے؟ یہ المعروف ہے، اور پٹنے والے کو کیا کہیں گے آپ؟ المجہول ہے۔ تو یہ تمام الفاظ جو اصطلاحات ہیں وہ آپ نے سمجھ لیے۔ اب المثبت اور المنفی رہ گیا۔ المثبت کیا ہے؟ انگلش میں ہم کہیں گے پازیٹیو،
اور المنفی کو ہم کہیں گے نگیٹو. تو یہ ہو گیا المثبت کا معنی اور المنفی کا معنی. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے آپ یاد کر لیں گے اپنے نوٹ بک میں لکھ کر. اسی طرح سے 3 الفاظ اور ہیں، 3 اصطلاحات اور ہیں، وہ یہ میں نے لکھ دی ہیں. دیکھیے، التاکید، المؤکد، الصیغۃ. التاکید ایسے حرف کو کہتے ہیں جس کے ذریعے آپ تاکید کرنے جا رہے ہوں اگلے لفظ پر. ٹھیک ہے، جس کے ذریعے تاکید کی جائے. تو اس لفظ کو آپ کیا کہیں گے؟ التاکید. اور مؤکد، المؤکد جس پر آپ تاکید کریں گے. چلیے، الصیغۃ، صیغہ، یہ سارے صیغہ ہی ہیں. ضرب، یضرب، یہ سب صیغہ ہی ہیں. فعل، سب صیغہ ہی ہیں. جتنے افعال ہیں سب صیغہ ہی ہیں. فعل، یفعل، یہ سب صیغے ہیں. تو یہ تمام اصطلاحات الحمدللہ آپ نے، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے کاپی میں لکھ لی ہوں گی. انشاءاللہ ان کو آپ یاد بھی کر لیں گے اچھی طرح سے. ٹھیک ہے، اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو بلا جھجک آپ کمنٹس میں لکھیے. جو بھی ہوگا، جیسے بھی ہوگا، انشاءاللہ میں آپ کو رپلائی کروں گا. تو یہ تھا آپ کا چیپٹر جو افعال کو سمجھنے کے لیے اصطلاحات کے بارے میں بنایا گیا. اصطلاحات کا سمجھنا، اس کا یاد کرنا افعال کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، یعنی فعل کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. اور فعل کا سمجھنا عربی ریڈنگ کرنے کے لیے ضروری ہے. تو ہر لفظ کا، ہر سبق کا جو کنیکشن ہے، جو ریلیشن ہے، وہ اگلے سبق کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کوئی بھی چیپٹر مس نہ کریے اور تھوڑی سی آپ ریڈنگ اور زیادہ سے زیادہ سننے کی کوشش کریے. جو میں نے بتایا ہے، اگر آپ 2-3 بار اگر آپ سن لیں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کو یاد ہو جائے گا الحمدللہ. تو یہ تھا آپ کا چیپٹر. ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ، اور اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو، آپ کے تمام احبہ، اعزہ، اقربا کو، احباب کو، دوست احباب کو، سب کو ہر طرح کی پریشانیوں سے، بلاؤں سے حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.